ہاں خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے مقدس یسوع کی کتاب، اس کا 24واں باب 14ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستے جس میں ہم چلے، اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج ایک مرتبہ پھر مجھ سے ادنا کو، نکمے کو، حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سبوں کے درمیان موجود ہو کر سبت کے اس بابرکت دن میں خدا کے زندگی بخش کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے روحانی پیشوا، اپنے اسپرچول مینٹور ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کا، جو اس طرح کے مواقع ہم جیسے چھوٹوں کو، نکموں کو کثرت سے عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی خدمت کو اور بہتر اور خوبصورت اچھا بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر میں شکر گزار ہوں مقامی پاسبان پادری الیاس اشرف صاحب کا بھی، جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ سبت کے آج کے اس روز آپ سبوں کے درمیان موجود ہو کر خدا کے زندگی بخش کلام کو ہم سب مل کر سیکھ سکیں۔ 1981 میں ایرک لڈل کی زندگی پر ایک فلم بنائی گئی جو کہ سینما گھروں کی زینت بنی، جس کا عنوان تھا آتشی رتھ۔ یہ فلم 1924 میں ہونے والے اولمپکس میں ایرک لڈل کی دوڑ کی پابندی کرتی ہے۔ ان کھیلوں میں ایرک لڈل کو
بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 100 میٹر دوڑ جس کے لیے ایرک کو بالخصوص اس کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور جس کے لیے اس نے بھرپور تیاری کی تھی، وہ اتوار کے روز رکھی گئی تھی۔ ایرک لڈل چونکہ ایک مشنری خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والدین چین کے ملک میں خدمت کرتے تھے، ایرک اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اتوار کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، خداوند کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مخصوص ہے، خدا کے حکم کے مطابق، کہ خدا نے کلام خدا میں یہ حکم دیا ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ لہذا انگلستانی اولمپکس کمیٹی اور شاہی خاندان اور میڈیا کے دباؤ کے باوجود ایرک لڈل نے اس دوڑ میں جو 100 میٹر کی دوڑ تھی اور جو اتوار کے روز رکھی گئی تھی اس میں دوڑنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ ایرک نے اس دوڑ کے لیے بھرپور تیاری کی تھی، لیکن اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت دی کہ وہ اتوار کے روز خدا کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے والا ٹھہرے۔ جب اسے یہ دباؤ دیا گیا، اس پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس میں ضرور شرکت کرے، تو پھر اس کے سامنے ایک پیشکش رکھی گئی کہ وہ 100 میٹر کی دوڑ کی بجائے 400 میٹر کی دوڑ میں دوڑنے والا ٹھہرے، کیونکہ اس نے اس دوڑ کے لیے کوئی تیاری نہ کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس پیشکش کو قبول کیا جو کہ اسی ہفتے جمعرات کے روز ہونا تھی۔ جب اس نے اس 400 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیا تو کوئی بھی اس کی فتح کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن ایرک لڈل نے نہ صرف اس 400 میٹر کی دوڑ میں گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا۔ یوں ایرک لڈل کا مشکل ترین حالات میں ایمان پر قائم رہنا اور غیر متزلزل عقیدت آج بھی ہم سبوں کے لیے آج کے اس جدید دور میں مثال ہے، خوبصورت مثال ہے۔ تصور کریں کہ اگر یہ واقعہ آج کے زمانے میں ہوا ہوتا تو ذرائع ابلاغ کی توپوں کا رخ کس شدت کے ساتھ اس کی طرف ہوتا، سیاسی اور پھر شاید مذہبی اکابرین بھی اسے کڑی تنقید کا نشانہ بناتے، سوشل میڈیا پر اس کی خوب سرزنش ہوتی۔ بہرحال آج بھی روزمرہ زندگی میں ہمیں کسی نہ کسی چناؤ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح کے چناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کبھی عام، کبھی خاص اور کبھی انتہائی خاص چیزوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو ہماری زندگی کی سمت کو بالکل تبدیل کر سکتی ہے۔ لیکن جب بھی ہم اس انتخابی عمل سے گزرتے ہیں تو ہمارا انتخاب ہم پر ایک ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے، خواہ ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں یا چاہے ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہر انتخاب کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا چاہے وہ برے ہوں۔ لہذا ہمارے چناؤ کی اہمیت ہمیں فیصلہ کرنے میں رہنمائی مہیا کرتی ہے جو ہمارے ایمان اور اقتدار کے عین مطابق ہو۔ اور کسی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کسی شخص کا فلسفہ زندگی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا اظہار اس کے انتخابات سے ہوتا ہے، یعنی وہ چوائسز جو ہم میں سے ہر کسی کے سامنے کسی بھی انتخاب کرنے کو ہوتی ہیں، وہ کن چوائسز کا انتخاب کرتا ہے۔ یہی انتخابات ہماری شخصیت اور ہماری زندگی کی راہیں متعین کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کے مرتے دم تک جاری رہتا ہے، اور ان
انتخابات کی ذمہ داری بھی پھر ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد جو آج کا ہمارا زیر نظر مطالعہ ہے، آج کا جو تلاوت کردہ متن ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں پرانے عہد نامے میں مقدس یشوع کی کتاب کا آخری باب یعنی 24واں باب، اس کے آغاز میں خدا کا بندہ مقدس یشوع قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا کی برکات کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں ملک مودا کی تقسیم بھی شامل ہے، جو کہ خدا نے ان کے آباء و اجداد سے وعدہ کر رکھا تھا، اور پھر مقدس یشوع کی قیادت میں وہ وعدہ پایا تکمیل تک پہنچا کہ مقدس یشوع نے ملک مودا کی وہ سرزمین 12 قبائل میں بانٹی۔ اس کا ذکر ہمیں یشوع کی کتاب کے 24ویں باب کے آغاز میں ملتا ہے۔ دوسرے حصے میں یعنی 14ویں آیت سے پھر وہ ایک اور اہم نقطے کی طرف رخ کرتا ہے۔ مقدس یشوع لوگوں کو بستر مرگ سے انتہائی اہم چناؤ کی دعوت دیتا ہے، ان کے سامنے چوائس رکھتا ہے، اس چناؤ کی دعوت رکھتا ہے، اور لکھا ہے پس تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو۔ اس آیت میں مقدس یشوع کی نصیحت محض ایک مشورہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بہت ہی سنجیدہ درخواست بھی ہے، جس کے تحت لوگوں کو صرف اور صرف خدا کی پیروی کرنی ہے، صرف اور صرف خدا کی بندگی اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ان تمام تر دیوتاؤں کو دور کرنا ہے جن کی پرستش ان کے آباء و اجداد ملک مصر میں یا پھر دریائے یردن کے پار کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ تھا، اور آج یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے سامنے جب یہ چوائس ہے تو ہم کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں، ہم کس خدا کا چناؤ کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے زندہ یہوہ پاک خدا کی بندگی، پرستش اور عبادت کرتے ہیں، یا پھر ہم آج بھی مردہ خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اسرائیلیوں کے لیے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرنا قدرے آسان تھا۔ اپنے گھر میں کسی پتھر کا دیوتا، کسی لکڑی کی مورتی کو رکھ کر اس کی پوجا کر لینا، اسے نظریں چڑھا دینا یا اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسی طرح اپنی خواہشات کو ترجیح دینا اور ان کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا، کبھی اچھے مقاصد کے لیے تو کبھی برے مقاصد کے لیے، یا پھر اپنے صرف ہیرو کی تعریف کرنا، یہ آسان تھا۔ لیکن بائبل کا خدا کامل عقیدت اور پوری تابع فرمانی کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں دیوی دیوتا کسی طرح کی تابع فرمانی کا تقاضا ان سے نہیں کرتے تھے اور ان کی پوجا کرنا ان کے لیے آسان تھا، خدا ان سے کامل تابع فرمانی کا تقاضا کرتا ہے، کامل فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا قدس یشوع بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ آپ خدا کا چناؤ کرو اور اس کی کامل تابع داری کرو، نہیں تو کسی دوسرے دیوتا کا انتخاب کرو۔ وہ کہتا ہے آج ہی تم جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یعنی وہ بڑے ہی سنجیدہ اور جذباتی انداز میں لوگوں سے غیر متزلزل عقیدت کا مطالبہ اور اپنے ایمان و ارادے کا احاطہ کرتا ہے۔ یہاں پر میں جس خاص امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ ہے وفاداری کا اعلیٰ معیار، کہ جب ہم اپنے خدا کی وفاداری کریں، جب ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں، تو پھر وہ معیار اعلیٰ ترین معیار ہونا چاہیے جس کی مقدس یشوع بھی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے توقع کرتا ہے۔ وہ خلوص نیت اور یکسوئی سے خدا کی خدمت پر زور دیتا ہے۔ وہ ہر اچھے اور برے وقت میں خدمت و پرستش کے جارے رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جب زندگی آسان ہو
کاروبار بڑا بہترین چل رہا ہو، صحت اچھی ہو اور وسائل انہیں کثرت سے میسر ہوں، تو پھر وہ خدمت کرنا بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں۔ پر خدا کا بندہ مقدس یشوع اپنی شرائط پر ایمان لانے کی یہاں پر ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور پوری وفاداری سے خدا کی پیروی کرنے کو واضح کرتا ہے۔ جب لوگوں کی طرف سے کوئی اجر، حوصلہ اور صلہ نہ ملے تو پھر ہمیں عداوت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یشوع کہتا ہے کہ تب بھی نیک نیتی اور صداقت سے خدمت کرو، یعنی اس کی نصیحت کا لب لباب ہے غیر متزلزل عقیدت۔ چاہے حالات ہمارے لیے کٹھن ہوں، چاہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، ہم پھر بھی نیک نیتی سے اور غیر متزلزل عقیدت سے اپنے زندہ خدا کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے والے ٹھہرے۔ اور جب لوگ، قوم بنی اسرائیل کے لوگ مقدس یشوع سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے زندہ یہوہ پاک خدا کی ہی عبادت کریں گے، تو پھر اس کا جواب ہمارے لیے اور زیادہ حیران کن ہے۔ یشوع لوگوں سے کہتا ہے کہ تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے۔ یشوع کے اس اعلان نے پورے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ ایک زبردست قائد جو کسی وقت میں انتہائی مضبوط و توانا شخص تھا، اب جب وہ قریب المرگ ہے اور جب اس کے گرد لوگ جمع ہیں اور خدا کی عبادت و پرستش جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں، تو یشوع انہیں یہ کہہ کر دل برداشتہ کرتا ہے، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یقیناً لوگوں میں اس قدر یہ پریشان کن ماحول پیدا ہو گیا ہوگا اور وہ سرگوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگ گئے ہوں گے، لوگوں کے چہرے کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے ہوں گے اور وہ کشمکش میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ پر خدا کا بندہ مقدس یشوع ان کے مرکزی خیال میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں گے کیونکہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ ہم اس کی عبادت کریں گے کیونکہ وہی ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے، ہم اس کی عقیدت کریں گے کہ وہ ہمیں فرعون کی غلامی سے نکال کر کے لایا ہے۔ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ہمارے لیے اس نے سمندر کو 2 حصے کر دیا ہے، ہمارے لیے مصر میں وہ تمام آفات جو مصریوں پر آتی رہی ہم میں سے کسی ایک پر بھی نہ آنے دیں۔ ہم اس لیے اپنے زندہ خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ پر خدا کا بندہ مقدس یشوع واضح کرتا ہے کہ خدا پاک اور غیور ہے، اور یہ لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بنانا چاہتا ہے کہ یہ خدا کی الہی صفات ہے کہ وہ پاک ہے اور غیور ہے، یعنی پہلے خدا کے کام توجہ کا مرکز تھے، لیکن اب خدا کی پاک ذات لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کی عبادت تمہیں اس لیے نہیں کرنی کہ اس نے تمہارے لیے بڑے کام کیے ہیں، اس کی عقیدت تمہیں غیر متزلزل طور پر اس لیے نہیں کرنی کہ اس نے تمہارے لیے ایسے کام کیے ہیں جو تمہارے دیوی دیوتا نہ کر سکتے تھے، بلکہ تمہیں اس کی عبادت و بندگی اور غیر متزلزل عقیدت اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ اس لائق ہے، کیونکہ اس کا کردار اور اس کی شخصیت اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے اس اہم بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ خدا پاک ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ الگ یکتا اور ناقابل سمجھ ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے اس حد تک کامل ہے کہ ہم اس کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان کرتا ہے کہ خدا غیور ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت بھی کامل اور لاسانی ہے، لہذا وہ کامل وفاداری و عقیدت سے کم کچھ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی وفاداری کی جائے تو اعلیٰ معیار کی، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے تو غیر متزلزل عقیدت کے طور پر۔ یہاں ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے حالات سازگار نہ بھی ہوں، چاہے ہم مصائب کا شکار کر رہے ہوں، اور جب کبھی ہم مصائب میں پھنسے ہوئے اس طرح کے سوال اٹھائیں کہ خدا کیوں ہماری مدد نہیں کر رہا، خدا کیوں خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری خدمت یا پرستش خدا کی ذات کے برعکس صرف اس کے کاموں کے نتیجے میں ہے، تو پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہماری پرستش و عقیدت بھی متزلزل ہوگی، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ وہ معجزات اور طرح طرح کی نعمتیں اور برکات لینے کی غرض سے خدا کی خدمت اور پرستش کرتے ہیں۔ جب یشوع کہتا ہے کہ تم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے، تو وہ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عقیدت کی طرف ان کا دھیان دلوانا چاہتا ہے، ان کی توجہ اور زیادہ گہرے طور پر وہ راغب کرنا چاہتا ہے۔ ایسی عقیدت جس کا مرکز خدا کی ناقابل تبدیل ذات و کردار ہو، نہ کہ محض اس کے کام۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا بے شک ہمارے لیے ایسے کام کرتا ہے جو دنیا کے غیر معبود کبھی کر نہیں سکتے، لیکن ہمیں اپنے زندہ یہوہ پاک خداوند کی بندگی اور عبادت محض اس کے کاموں کی بدولت نہیں کرنی، بلکہ اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس کا کردار اور اس کی شخصیت اس لائق ہے۔ خدا یشوع کے دور میں بھی پاک تھا، وہ آج بھی پاک ہے۔ اس وقت بھی وہ غیور تھا، وہ آج بھی غیور ہے۔ اور اس اعتبار سے ہمارے لیے کیا امید ہے کہ ہم خدا کے معیار پر کیسے پورا اتر سکتے ہیں؟ اگرچہ ہمیں یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم خدا کی عقیدت کا عزم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دل برداشتہ ہوں۔ ہم خدا کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ٹھہریں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں صرف ایک لفظ فضل میں ملتا ہے۔ خدا فضل کے تحت ہمیں اپنے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بفضل خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اپنی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے سبب سے اس نے جدائی کی وہ دیوار کو ڈھا دیا جو ہمیں خدا سے جدا کرتی تھی۔ اب یسوع مسیح کی بدولت ہم پاک اور غیور خدا کے ساتھ رشتہ باندھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی خدمت وہی نیک نیتی اور صداقت سے انجام دے سکتا ہے جسے خدا کا فضل میسر ہے۔ خدا کے ساتھ رشتہ استوار کر کے اور خدا کے فضل کو پا کر ہی ہم خدا کی عقیدت غیر متزلزل طور پر کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل یشوع کے بیان کردہ نقطے کو سمجھ جاتے ہیں اور خدا کی خدمت کرنے کا پرزور احاطہ کرتے ہیں۔ 24ویں آیت میں وہ پھر کہتے ہیں ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ ان کی پہلی عقیدت خدا کے اعمال کے باعث تھی، اب ان کی عقیدت خدا کی خدمت، خدا کی بندگی کرنے کا اب وجہ خدا کے کام نہیں بلکہ خدا کی ذات و کردار ہے۔ خدا کے فضل اور خدا کے ساتھ رشتہ استوار کیے بغیر ہم کبھی بھی اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ لیکن پالوس کہتا ہے جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر جس فرق کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم خدا کے کاموں اور اعمال کی بدولت اس کی بندگی اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس کا کردار اور اس کی شخصیت اس لائق ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں بھی یہ فرق بڑا اہم ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے رشتوں کی بنیاد ذات و کردار پر ہو، نہ کہ محض اعمال پر۔ ایسا کرنے سے زیادہ مضبوط اور دیر پا تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی بنیادی اقتدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلوص کردار کو سمجھ کر رشتہ استوار کریں تو پھر یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ آج میں اس مضمون کا اختتام مقدس یسوع کے ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا، آج ہی تم جس کی پرستش کرو گے اسے چن لو۔ کیا آپ خدا کی خدمت کا انتخاب
یہ جانتے ہوئے کریں گے کہ آپ اپنی طاقت سے یہ انجام دے سکتے ہیں یا نہیں. اس میں مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا کے ساتھ نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ وفادار رہنا یہ نہ ہی آسان ہے اور نہ ہی خوشگوار ہے. اس کی کبھی کبھی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. اور شاید لوگ یہ سمجھے کہ میں خدمت خداوندی کو پرکشش بنا کر پیش نہیں کر رہا، جو کہ درست ہے، لیکن اسے حقیقت پسندانہ بنا کر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی کیا. خداوند یسوع المسیح نے اپنی پیروی کو حقیقت پسندانہ طور پر پیش کیا. یسوع مسیح نے فرمایا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یسوع مسیح نے اپنی پیروی کو پرکشش اور غیر حقیقی بنا کر پیش نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں کریں؟ ہمیں خدا کا چناؤ دوسرے تمام آسان راستوں کے باوجود اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ پاک اور غیور ہے. لوگ خود ساختہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ہم پاک اور غیور خدا کی خدمت کرتے ہیں جو غیر متزلزل عقیدت کا مطالبہ کرتا. ہمیں ہر روز صلیب اٹھانے کے چناؤ کا سامنا رہتا، کیونکہ صلیب اٹھانا صرف ایک بار کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. جیسا کہ نئے عہد نامے میں خدا کا بندہ مقدس لوکا طبیب 9 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھتا ہے، اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب ہر روز اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا. پیروی کے لیے متزلزل عقیدت درکار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آج میں اور آپ اس کی ایسی غیر متزلزل عقیدت کے لیے تیار ہیں؟ کہ ہم اس کی عقیدت اس کے کاموں کی بدولت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس نے بڑے معجزات کیے ہیں، میری زندگی میں اس نے مجھے میری بیماری سے شفا دی ہے، مجھے دولت عطا کی ہے، مجھے صاحب اولاد کیا ہے، مجھے اور اس طرح کی نعمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، میں اس لیے خدا کی بندگی اور عبادت اور اس کی عقیدت کروں گا. خدا کی عقیدت اور بندگی اور عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اس نے ہمارے لیے بے شمار کام کیے ہیں. ہمیں اس کی عبادت اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس کا کردار اور اس کی شخصیت اس کے لائق ہے. وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. دنیا کا اور کوئی معبود اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے وہ ہم سے غیر متزلزل عقیدت کا مطالبہ کرتا ہے. اور خدا کرے کہ ہم جو اس کے لوگ ہیں اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کی عقیدت غیر متزلزل طریقے سے ہی کرتے رہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے. آمین.